الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام احباب کو آج کے سبق نمبر 11 ایک آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے میں خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ ٹیکنیکل جو ہے پرابلم کی وجہ سے پروگرام جو ہے وقت پہ سر نہیں جاری کر سکے. الحمدللہ ہم کوشش کریں گے جب تک وہ کنیکٹ ہوتے ہیں ہم کسی حد تک اسے طے کر لیں. آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ الاخلاص اور گرامر میں فعل ماضی میں ضربا، سامعہ، عالمہ، عاملہ اور اس کے علاوہ کچھ نکات تعلیم بھی سیکھیں گے. الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک ہم نئے 16 الفاظ سیکھیں گے اور اس طریقے سے آپ 131 الفاظ سیکھ جائیں گے. سورۃ اخلاص ایک اہم سورت ہے. یہ ابتدائی مکی سورت ہے اور اس کی بھی یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والا جو ہے وہ شرک سے بری ہو جاتا ہے اور خاص طور سے یہ ایمان کی خالص حالت کو بیان کرتا ہے کہ ہمارا معبود کیسا ہونا چاہیے اور ہم ایمان کیسے لائیں. اس کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ سورہ 1/3 قرآن کے برابر ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی یہ سورت جو ہے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی 3 دفعہ اس کا جو ہے وہ ورد یا تلاوت کرے تو گویا اس نے ایک بار قرآن پڑھا. اتنا اس کا ثواب ہے. اس سورت کو زندگی میں لانے کے لیے آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ مغرب اور فجر کے بعد 3 بار اسے پڑھا کرتے تھے، جبکہ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھا کرتے. اور ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب جو ہے وہ یہ سورۃ اخلاص ہے. تو آئیے سورۃ اخلاص کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. قل، کہہ دیجئے. یہ حکم ہے، یعنی یہ امر کے الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکمن کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ هو اللہ، وہ اللہ، یعنی وہ جو اللہ ہے احد، ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی، آرڈر دیا. انہوں نے کہا کوئی جو ہے کسی کمپرومائز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کھلم کھلا صرف یہ کہیں کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے. اس میں گرچہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن کسی اسم سے پہلے اگر ہوا آ جائے تو اس کے معنی ہوتا ہے تاکید کے، یعنی حکم کے ساتھ تاکید بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو یہ کل ہم نے دیکھ لیا. یہ کالا جو ہے یہ اسی سے جو ہے نکلا ہے، یہ اس کا بیس ہے. کالا، کالو، یعنی قرآن پاک اور حدیث میں یہ سب سے زیادہ آتے ہیں، کالا، کالو، کل. تو لہٰذا اس کو اچھی طرح جو ہے یاد کر لیجیے. کالا اس نے کہا، کالو ان سب نے کہا، جمع کا صیغہ. اور احد ایک، اکیلا. آپ میں سے کوئی بتائے گا یہ اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ میں تو کہوں گا حرف ہے. ہاں جی، آپ میں سے کوئی بتانا پسند کرے گا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم ہے. یس. کیسے پتہ چلا اسم ہے جبکہ میں کہہ رہا ہوں یہ حرف ہے؟ کوئی پہچان بتائیں گے تو مجھے پتہ چلے. تنوین ہے. شاباش. یہ یاد رکھیں کسی بھی جو ہے
کلمے یا لفظ کے اوپر اگر تنوین آ جائے، چاہے وہ دو پیش ہو، دو زبر ہو، دو زیر ہو، وہ اسم ہوتا ہے. یہ آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا، اسم کی بڑی اچھی پہچان. تو آئیے مطالعے کے بعد گہرے تصور احساس کے ساتھ ہم اپنا احتساب کریں کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میں ایک ہوں، اور حکمن کہہ رہا ہے، اور ہم جو اللہ کے ساتھ جو ہے پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ خدا بنائے بیٹھے ہیں، کتنے ہی چیزوں کو جو ہے اللہ کے متبادل جو ہے وہ سمجھ کے اس کی طرح رجوع ہوتے ہیں. پلان بنائیں کہ کس طریقے سے جو ہے آپ ان چیزوں سے بچیں گے اور دوسروں کو تبلیغ کریں گے اور دعا مانگیں گے. تو لہٰذا آئیے بس بات دیکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چار چیزوں میں احد یا اکیلا ہے. کیا؟ ذات میں، یعنی اپنی ذات میں اکیلا ہے. اس جیسی کوئی ذات نہیں، ہستی نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، اس کا کوئی جو ہے وہ بیٹا یا ہمسر یا اس کا پیدا کرنے والا نہیں، وہ خود ذات اکیلی واحد ہے. دوسرا صفات میں یکتا ہے. صفات کہتے ہیں خوبی، خصوصیت. اب جو ہمارے اندر ہم دیکھنے کی صلاحیت ہے اتنی ہے کہ ہم دیوار کے دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے. ہماری سننے کی سماعت اتنی کمزور ہے کہ اس وقت کمرے میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں جو ہے وہ لہریں آ رہی ہیں، مختلف جو ہے وہ ویوز آ رہی ہیں، میں نہیں سن سکتا، یہ کمپیوٹر سنتا ہے. مائکروسکوپ سے دیکھے بغیر مجھے وہ نظر نہیں آتے ذرا. تو لہٰذا ہماری سننے دیکھنے کی حص کسی کام کی نہیں ہے. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس جیسا کوئی نہیں دیکھ سکتا، سن نہیں سکتا، غیب نہیں جان سکتا، مدد نہیں کر سکتا. اس کی صفات کامل ہیں، مکمل ہیں، اور مخلوق کی ناقص ہیں. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کسی کی جو ہے وہ صفات ایسی ہیں جیسے اللہ کی، تو توبہ نعوذ باللہ، وہ جو ہے کفر میں داخل ہے. اس لیے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے برابر کسی بھی حیثیت میں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی. تیسرا ہے حقوق. یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا ہے، اس کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ کوئی جو ہے اس عبادت کے لائق نہیں ہے سجدہ کی. چوتھی چیز ہے اختیارات. حلال و حرام قانون سازی صرف اللہ کا. تو آپ نے یہ اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں اکیلا ہے، واحد ہے. اور اس کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں. کس میں؟ وہ جو چار چیزیں ہم نے ابھی پیچھے پڑھی. احتساب کریں کتنی مرتبہ میں نے نفس کی مانی، شیطان کی مانی، اور اللہ کے جو ہے حکم کے خلاف کریں. پلان بنائیں، نفس اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کا منصوبہ بنائیں، اور تبلیغ یہ بات دوسروں کو ضرور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ. آپ نے کہا آپ نہیں سن سکتی ہیں سسٹر، کیا کوئی اور تصدیق کرے گا کہ میری آواز نہیں آ رہی؟ کلیئر ہے سر، کلیئر ہے. اوکے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو لہٰذا گہرے تصور احساس کے ساتھ جو ہے یہ دہرائیے اپنی اپنی جگہ پہ. علم یعنی دہرائیں، اکتب، لکھیں. کیا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اللہ الصمد. اللہ کا ذاتی نام ہے صمد، بے نیاز. یہ دو ایسی صفت ہیں اللہ کی، احد اور صمد. اس کا کوئی جو ہے وہ توڑ کسی کا نہیں ہے. اللہ کا واحد ہونا ایک ایسا واحد ہے کہ وہ کوئی چیز اس کے مقابلے. صمد بے نیاز ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے. کیوں؟ آپ مخلوق ہیں. آپ سے پہلے پتہ نہیں کتنے عالم اس نے جو ہے بنائے اور جو ہے وہ ختم کر دیے، اور ہمارے بعد بھی پتہ نہیں کتنے عالم اور بنیں گے اور ختم ہوں گے. یہ کام چل رہا ہے، پتہ نہیں کب سے. وہ جب سے اس کی خواہش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جب اپنا اظہار کرنا چاہا اپنی قدرت کا، اپنی موجودگی کا، تو اس نے یہ ایک نظام بنا دیا اور ہمیں احساس دلایا. آپ تھوڑا سا کائنات میں غور کریں، آپ حیران ہوں گے. یہ زمین جسے ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں، اس کی حیثیت ایک ذرے کی بھی نہیں ہے. اور اگر ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کی طرف جائیں تو وہ ایک ذرہ جو ہمیں مٹی کا نظر آتا ہے، اس سے بھی کروڑوں درجے جو ہے نیچے تک جو ہے اس کی اسٹیجز ہیں. وہ بے نیاز.
یہ ہم ہیں جو مخلوق ہے اس کے محتاج ہے، ہم ہیں جنہیں جو ہے ہدایت چاہیے. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. تو مطالعے کے بعد تصور کے ساتھ احساس کیجئے، اپنا احتساب کیجئے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، محتاج ہے ہمیں، اور ہم جو ہے اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے مطابق اپنا پلان بنائیں، تبدیل کریں، دعا کریں. تو آئیے اس آیت مبارکہ کے اسباق لیتے ہیں. اللہ بے نیاز ہے، کیا مطلب؟ یعنی اسے نیند نہیں آتی، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، سب کچھ کے ساتھ. اس لیے دعا کریں کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کی ضرورت جس طرح تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. آپ نے کوئی درخواست نہیں دی تھی کہ آپ کو انسان پیدا کر دیا گیا. آپ نے کوئی جو ہے جا کے وہاں کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا کہ آپ کو مسلمان پیدا کر دیا. آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کی تھی کہ آپ کو اللہ نے ایمان دیا، آپ اس کے راستے پہ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں اور اس کا کام کریں. یہ سب مل جانے پر ہے، اس کی توفیق ہے. ہم سب محتاج ہیں، وہ ہمارے بغیر مانگے ہمیں دے رہا ہے، اور ہمیں جو ہے اتنا اچھا جو ہے وہ انسان کا روح دیا اور ایمان سے مانگا. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسان اور بے شمار مخلوقات کی ضرورت کو پورا کرے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیے. کیا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز. علم، علم کا مطلب اپنی جگہ دوسروں کو بتائیے، اگر کوئی نہیں ہے تو بلند آواز میں خود اپنے آپ کو سنائیے. اللہ الصمد. آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ ہے اور یہ بہت ہی اہم حصہ ہے. لم یلد ولم یولد، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم اور نہ یولد وہ جنا. یہ آپ نے شروع میں کہیں پڑھا تھا کہ لم جو ہے یہ نہ کے معنی میں آتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں. لم کے معنی ہوتا ہے ڈڈ ناٹ. اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی آپ کو پڑھایا گیا تھا. کوئی بتا سکے گا کہ لم کے ساتھ ہم نے کوئی ایک لفظ نہ کا پڑھا تھا؟ جی will not. ہاں ڈڈ ناٹ تو اس کا مطلب ہے بیٹا ایک اور لفظ بھی ہے. ہاں یہ جو ہے سمیہ نے سب سے پہلے بتایا، سیمن نے بھی بتایا. ماشاءاللہ ابھی تو سب بتا رہے ہیں کیونکہ چیٹ میں نظر آنے لگ جاتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا. یہ اکٹھے لفظ پڑھے تھے. لم کے معنی ہے ول ناٹ فیوچر، اور لم کے معنی ہوتا ہے ڈڈ ناٹ ماضی میں. دونوں کے معنی ہوتا ہے نہیں. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، ولاد. یہ ولد یولد یہ جو ہے یہ اسی سے نکلا ہوا ہے، یہ اسی لفظ سے یہ سارے اردو میں مشتمل ہیں. ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا. یہ یلد اور یولد یہ دو لفظ ہیں. جب یہ یا سے آتا ہے تو اس نے جنا، اور جب یو سے آتا ہے پیش کے ساتھ آتا ہے، واو کے ساتھ آتا ہے تو وہ جنا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی خود اس سے کوئی پیدا. یعنی اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے. وہ واحد ہے اور بے نیاز. تو یہ آیت اس بات کا رد کرتی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے تین میں سے ایک ہے، یا اور دوسرے جو ہیں وہ رشتے اللہ کے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب سے بے نیاز ہے. تو آئیے گہرے تصور کے ساتھ احساس کریں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس کس کو شامل کر دیتے ہیں اور کن کن چیزوں کو جو ہے اللہ کے برابر لے لیتے ہیں. ان سب سے بچنے کے لیے پلان بنائیے، دوسروں کو بتائیں اور دعا کریں. تو لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ انسان کی ضرورت ہے کہ جب وہ تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں. اس لیے وہ جو ہے اولاد کے ضرورت مند ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جن کے بچے نہیں، وہ کس طرح پاگلوں کی طرح دنیا میں جہاں کوئی انہیں کوئی چیز بتاتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں کہ کسی طرح ان کی اولاد ہو. کیوں؟ انہیں پتہ ہے ایک دن انہوں نے مر جانا ہے اور وہ ان کی اولاد آگے ان کا جو ہے وہ نام اور کام جاری نہیں.
अल्लाह ताला जो है बेनियाज, उसको इन चीजों की जरूरत ही नहीं, वो हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा। हमारे ज़हन बहुत महदूद है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि वो हमेशा क्या और इससे क्या मुराद है। हम एक कायनात के ज़र्रे की हैसियत भी नहीं रखते, और जब पैदा हुए हमने मर जाना, हमारी इतनी हैसियत है, ना अपनी मर्जी से पैदा हुए ना अपनी मर्जी से जाना, लेकिन हम चाहते हैं कि दरमियान में हमारी मर्जी जाए। हम बहुत बेबस हैं। अल्लाह ताला इन सारी कमजोरियों से पाक, इसलिए उसको औलाद की जरूरत, ना वो थकता है ना बूढ़ा होता है। अल्लाह को औलाद की जरूरत ही नहीं, औलाद की जरूरत हम जैसे कमजोर इंसानों को है। तो पैगाम क्या है इस आयत मुबारक का? इस आयत को पढ़ते हुए इस पैगाम को 1.5 करोड़ ईसाइयों तक पहुंचाना है। क्यों? उनका अकीदा ये है कि तौबा नऊजुबिल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम और अल्लाह तीन है, और ये तीनों बराबर है, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की औलाद है। ये उनका एक गलत अकीदा है, और अल्लाह ताला ने ये इस आयत मुबारक में खुल्लम खुल्ला बता दिया। और अगली आयत मुबारक है वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वलम, अभी हमने पढ़ा था, लम की मानी है डिड नॉट, वलम यकुन, और नहीं है। ये नहीं है क्यों हुआ? इसलिए से इससे पहले कोई खास लफ्ज आ जाता है तो वो मायने में तब्दील हो जाता है। लहू, हाँ जी, इसके टुकड़े करें और बताएं इस समय हरफ है फेल है, चैट में बताएं। लहू कितने टुकड़े हैं? ये क्या 2 है 3 है, कितने? और हाँ जी, हाँ, शाबाश शाबाश समिया अजीज, आपने लगता है हाथ कंप्यूटर पे रखा हुआ है। जैतून बीबी बता रही है, सभी बीबी बता रही है, माशाल्लाह। लाहू, ये 2 टुकड़े, ला और हु। हाँ, ये आगे आ गया कुफुवन, 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 ये क्या है? इस समय फेल है, हर्फ है, सर इस समय कैसे पता चला? एंड पे तनवीन आ रही है। ये याद रखिए पक्की, प्लीज म्यूट म्यूट, जैसे शोर होता है आप खुद म्यूट कर दिया करें ताकि क्लास में कुफुवन, यानी तनवीन आते सार आपने उस लफ्ज को अलहदा कर लेना कि ये तो इस्म है। अहद, ये अब हम पढ़ चुके हैं। वलम यकुन, कुन के मैंने होता है यकुन, और नहीं है, या जो है वो मुतारे की वजह से, तो इसलिए लम का तर्जमा जो कि डिड नॉट था यहाँ पे है में चाहिए। लहू हमने पढ़ा हुआ है, ये टेबल होता है, लहू लहू वगैरह आप सबने भी पढ़ा हुआ है। इसी से मिलते जुलते अल्फाज आपने पढ़े हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इससे हम याद रखते हैं लहू। कुफुवन, हमसर, बराबरी। इस पूरी आयत मुबारक में देखें 3 अहम लफ्ज हमने पढ़े, आहद, समद, कुफुवन। ये 3 ऐसी सिफात हैं, अगर आप इसमें किसी को भी अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, अल्लाह का बराबर ठहराते हैं, तो आप जो है वो है कुफर उसको पूछते हैं। ये बड़े नाजुक अल्फाज हैं। हमारा सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम यही होता है कि हम जो है इस चीज को समझते नहीं। कुफर के मानी है बराबर, जैसे आप किसी का रिश्ता करते हैं तो दोनों खानदान बराबर के लेते हैं, तो इसी तरह अल्लाह ताला का तो बराबर कोई है ही नहीं। जब कोई है ही नहीं तो कैसे हम जो है किसी को जो है उसका शरीक कर सकते हैं कि अल्लाह ये काम करता है फलाना भी करेगा, फलां करता है अल्लाह जो काम करता है, नहीं, फलां की हैसियत ही नहीं है। फलां जो है उसकी मखलूक है, उसकी मर्जी से पैदा, उसकी मर्जी से चला गया या चला जाएगा, उसका कोई इख्तियार नहीं है। हाँ, वो जो आप कहते हैं कि एक दुआ करता है या एक चीज इल्तिजा करता है, वो दूसरी चीज। तो आहद के मैनी है कोई यहाँ पे, और पहले हमने क्या पढ़ा था? आहद के मैनी एक। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान में बाज़ औक़ात एक ही लफ्ज के एक से ज्यादा मायने आते हैं, और वो मौका महल के मुताबिक जो है वो तब्दील होते हैं। तो हमने पढ़ा था कुल हुवल्लाहु अहद सिर्फ एक के मायने में, और यहाँ हम कह रहे हैं कोई के मायने में। तो ये अल्फाज के जब मैनी बदलते हैं उनको आपने खास तौर से नोट करना और याद करना। तो आइए इस आयत मुबारक का जो सबक है वो देखिए।
اللہ کی عظمت ایسی کہ کوئی دور دور تک بھی نہ دور دور تک کی کیا بات ہے وہ ہی نہیں سکتا، نہ ذات کی صفات نہ خود کیا اور سے امید ہے کسی اور کو. اگر ایسی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس صورت مبارکہ کے خلاف عقیدہ رکھتے، ہم غلط راستے، ان تمام چیزوں کو چھوڑیں اور اللہ سے جو ہے وہ جڑ جائیں اور اللہ سے جو ہے ہر چیز کا جو ہے وہ تصور کریں کہ وہ سب ان چیزوں پہ کائنات پہ اختیار رکھتا اور مالک. دعا کریں اللہ تو میرے لیے کافی ہو جائے، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر. تو علم سکھائیے ایک دوسرے کو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کا ہمسر. ایک صحابی کا واقعہ ہے مشہور کہ وہ ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے. کسی نے آپ سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو وہ صحابی کہنے لگے مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر. اوکے، کسی اور کو اگر یہ شکایت ہے کہ آواز یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ روک دیتا ہوں اور اسے ہم درست کرتے ہیں. اور اگر آواز کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا برداشت کر لیجئے، کیونکہ میرا سسٹم تو میری طرح کمزور ہے. شکریہ حیرہ علی، آپ نے جو ہے تصدیق کر دی کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے. کلیئر ہے. شکریہ. سسٹر پلیز میوٹ رکھیے تاکہ میں جلد اس حصے کو پورا کروں اور سر جو ہے وہ کلاس ٹیک اوور کر لیں. مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. جب اس صحابی نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس محبت نے تمہیں جنت میں ڈالا. یہ ایک سورت نہیں ہے، آپ قرآن پاک کی کسی بھی آیت یا سورت کے ساتھ جو ہے جڑ جائیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس پہ عمل شروع کر دیں، وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہ آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ حجت کرے گا. ایک آدمی جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، قرآن پاک اس کے لیے لڑے گا، حجت کرے گا کہ جی ساری زندگی اس نے میرا ساتھ دیا، میری حفاظت کی، مجھ پر عمل کیا، اور اب یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حجت کو سنے گا اور اس پہ اس کے ہو سکتا ہے اس کی مغفرت بھی ہو جائے. نوٹ، اگر ہمیں بھی اس صورت سے محبت ہو جائے تو کیا بات ہے. کیسے؟ جیسے آپ کسی سے پہلی بار ملتے ہیں تو آپ متاثر ہوتے ہیں. اب آپ نے اس صورت کو آج دیکھا کہ یہ کتنی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی صورت کے اندر جو ہے ایک زندگی کا مکمل فلسفہ اور جو ہے تمام ان چیزوں کی نفی کر دی جو شرک کی طرف جاتی ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس سے ایسا کوئی نہیں. کس لحاظ سے؟ معاف کرنے والا، ضرورت کو پورا کرنے والا، محبت سے خیال رکھنے والا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء حسنہ ہیں جو 99 ہیں ان میں ایسی کوئی صفت نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے احد اور صمد ہونے میں ہے اور کفوا میں. شرک کی اور دوسروں کی گمراہیوں کی گندگی اور گمراہی پر غور کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے کہ اس نے صاف پاک اور سچی بات ہم تک پہنچا دی کہ اس کائنات کا مالک کون ہے، کیسا ہے، اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اگر خدا نخواستہ مجھے یہ پیغام نہ ملتا اور میں خیالات کی گندگی اور گمراہی کے ڈھیر میں لڑتا رہتا یا پریشان رہتا، اس لیے کوشش کیجیے کہ توحید کی صورت کو پڑھتے ہوئے دل شوق، محبت اور عظمت سے بھرا رہے. اس ایک پیغام کو پھیلانے کے لیے اللہ کے آپ جو ہے وہ پھیلانے دیں. اب یہ بریک ہوتا ہے، میں سر سے چیک کر لیتا ہوں، اگر وہ اس وقت پوزیشن میں ہے تو اگلا پارٹ کو کر لیں. سر ول یو کنٹینیو دا پارٹ 2؟ میں برادر ہائی، میں نے ابھی I have tried another option, but kindly just stay here and make your part B ready also. میں کوشش کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں. اگر تو if I could continue is fine, otherwise آپ پھر لے لیجیے گا and then I'll quit. کیونکہ آج بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تیار ہے، میں انشیئر کر دیتا ہوں، آپ جو ہے نا شیئر کر دیجیے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ سبق نمبر 11 کا پہلا حصہ جو ہے بردر عبدالحی سے پڑھ چکے ماشاءاللہ، اور اس میں آج آپ نے سورہ اخلاص کا ترجمہ سیکھا جو ایک بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ اور اب ہم انشاءاللہ مڈ وے آپ کو یہ بھی یاد کروانا، اور اچھی بات ہے یہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں کہ آپ کا کمنگ ویک میں کوئز ہے، اور اس کے لیے ہم نے تیاری بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے بردر اجاز انشاءاللہ پورا ایک ریویژن کا آپ کو پلان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے منڈے، جس میں آپ کو یہ پورے لیسنس ریوائز ہوں گے، لیکن آپ اپنی تیاری بھی کیجئے، اور پھر کوئز کی اورینٹیشن بھی آپ کو دی جائے گی کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اور ٹیوزڈے غالباً 22 فیبرری جو ٹیوزڈے بنتا ہے اس دن انشاءاللہ آپ کا کوئز ہوگا کلاس کے وقت پر ہی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ لمیٹڈ ٹائم ہوگا، اسی وقت کے اندر آپ کو اس کو کرنا ہوگا۔ تو اس انفارمیشن کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی اپنی کلاس کی طرف۔ اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم نے فعل ماضی شروع کیا ہوا ہے، فعل کو پڑھ رہے ہیں، اس کے مختلف افعال پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا تھا آج ریویژن کی کلاس میں کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، کر پا رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر بات شروع کرنے سے پہلے مجھے کوئی ذرا چیٹ باکس میں بتائیے کچھ جو افعال ہم نے پڑھے ان کے ذرا معنی بتا دیجیے۔ تو پہلے تو یہ بتا دیں فعل کا کیا معنی ہے؟ فعل ماشاءاللہ اس نے کیا، یہ سب کو پکا یاد ہو گیا ہے، فعل اس نے کیا، ٹھیک ہے اچھا اوکے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے پڑھا ہے فاتحہ، اس کا کیا معنی ہے فاتحہ؟ جو چیٹ باکس میں نہیں لکھ رہے اتنا اونچا بولیں آپ کے کانوں میں آواز پڑے، ٹھیک ہے پرفیکٹ ویری گڈ سسٹر فرخندہ، سسٹر صدف، سب لوگ۔ نہیں، اس کو یہ یاد رکھیں کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہنا ہے فاتحہ اس نے کھولا، ٹھیک ہے۔ کھولنا جو ہے نا وہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے کوئی اور عربی لفظ ہے، اس نے کھولا، ہمیشہ یہ کہیں گے اس نے کیا، اس نے کھولا، یعنی جو اگر میں فاتح کہتا تو پھر ان سب نے کھولا، تو وہی معنی بتانا ہے آپ نے۔ اچھا تیسرا تھا جعل، جعل اس کا معنی بتا دیں، سسٹر سومیا نے لکھ دیا ہے، سسٹر زیتون ماشاءاللہ، سسٹر امی، سسٹر مدیہ سب بتا رہے ہیں اس نے کیا، اس نے بنایا، سوری یہ کیا کون لکھ رہا ہے، یہ ٹھیک کر لیں، اس نے بنایا، جعل اس نے بنایا، سسٹر ظرفشاہ ویری گڈ ایکسلنٹ۔ اچھا چلیں اب ذرا مجھے جلدی سے بتا دیں کہ کل ہم نے کون کون سے پڑھے ہیں افعال، کل ہم نے جو پڑھے ہیں کس کس کو یاد ہیں وہ سارے، جس کی آج آپ نے ہوم ورک میں 2 ملے تھے، 2 کی ہم نے پریکٹس کی تھی، تو سب سے پہلے کون سا تھا؟ جی ماشاءاللہ ویری گڈ۔ تو سب سے پہلے سسٹر سدرا بتا رہی ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا ناصرہ، اور سسٹر ظرفیہ بتا رہی ہیں عبدہ بھی پڑھا ہے، اور سسٹر زیتون نے تو ساتھ ذاکرہ ناصرہ عبدہ لکھ دیا ہے، اور خلقہ چاروں ہوں گے جی ویری گڈ۔ چلیں اب ایک دفعہ ناصرہ کیا تھا؟ اس نے مدد کی، یہ معنی سارے ذہن میں رکھ لیں، اور خلقہ اس نے پیدا کیا، اور عبدہ اس نے عبادت کی، ہے نا۔ تو ہم نے یہ سارے معنی یاد رکھنے ہیں، ذاکرہ اس نے ذکر کیا یا اس نے یاد کیا، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ تو اگر ہمیں یہ سب یاد ہے تو آج ہمیں اور بھی آسانی ہوگی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہم آج کیا کریں گے، ہم فعل ماضی میں مزید افعال کچھ پڑھیں گے اور ان کے ٹیبل بھی بنائیں گے، تو ان میں سے ایک ہے دارابا، اور پھر سامیہ، عالمہ اور عاملہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو غور صرف یہ کر لیں آپ کہ ابھی تک جو ہم پڑھتے آئے نا، جیسے ہم نے کہا فاتحہ، فعل، جعل، نصرہ، یہ ساروں کے اوپر تینوں پر زبر آتا تھا، فتح آتا تھا نا، جیسے دارابا پھر آ رہا ہے، تو ابھی آج یہ سامیہ والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تبدیلی بھی آپ نوٹ کر لیں، تو ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں زبر ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، پیچھے بھی جو ہم نے تینوں پڑھے تھے ان میں یہی آ رہا تھا۔ تو آج یہ جو ہے نا اس میں یہاں تھوڑی سی درمیان میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ والے جو ہے نا یہ سیٹ جو ہے، یہ ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں،
یہ اگر ذہن میں رکھیں گے تو آگے چل کے ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی، بس اس لیے کوئی رٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے چلیں. تو گرامر آپ کو پتہ ہے ہم ٹی پی آئی سے پڑھتے ہیں، اس کے لیے ذرا ہمیں ایکٹیو اور تیار ہو جانا چاہیے. اسم فعل حرف کو ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے، یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں، ہم نے اسم کو ضمائر کے ساتھ جوڑا، ہم نے حرف کو ضمائر کے ساتھ جوڑا ہے نا. جیسے ابھی آج بردر ہے آپ سے غالباً بات کر رہے تھے لہو لہم والے اس پر، تو ہم نے وہ جوڑا. اب جو افعال ہم پڑھ رہے ہیں نا اس میں ضمائر کہاں ہیں؟ وہ اس کا حصہ ہے. ضمائر کہاں ہے؟ اس کا حصہ ہے. فعلا میں ہم نے کہا اس نے کیا، ہی ڈڈ، تو وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ فعلا کے اندر ضمیر موجود ہے. فعلو ان سب نے کیا. فعلتا اس میں تو ہمیں یہ نشانیاں ہم نے لگا لی ہے نا، تا یو کے لیے، فعلتو آئے، فعلتم آپ سب، فعلنا ہم سب. لیکن یہ نہیں کہنا کہ یہ آخری حروف ضمائر کے لیے آخری والے نہیں. ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ہاں اس سے ہمیں پتہ ہے تا تو تم نا، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آخری والے جو ہے نا وہ ضمائر ہوتے ہیں، کیونکہ فعلا میں لا تو وہ نہیں ہے. فعلا کا مطلب ہے اس نے کیا، تو اس میں موجود ہے، ہی اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں گے ہم اس چیز کو. اچھا جی، تو فعلا سوری فعل ورب میں ہمیں پتہ ہے اکثر 3 حروف سے بنتے ہیں، یہ بھی کر چکے. فعل ماضی، مضارع اور امر ہوتا ہے. فعل ماضی جو ہو چکا ابھی ہم اس کو ہی پڑھ رہے ہیں، اس کا یہ ٹیبل الحمدللہ ہمارا پکا ہے. فعلا والا یہ تو سب کا پکا ہو جانا چاہیے نا، فعلا اس نے کیا ہے نا. تو اس کی ہم بول چال بھی کر چکے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اصلی حالت جب بھی کوئی اسم آئے گا، جیسے خیرن، اب یہ خیرن کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے، یہ آپ سب کو پتہ ہے، اس پہ تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. ہاں اس پہ تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے، سب کو پکا ہے، صحیح پتہ ہے جی. ہاں ٹھیک ہو گیا. اگر اس کا ہمیں یہ اب پتہ چل گیا ہوا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ خیرن اسم جب اپنی اصلی حالت میں آتا ہے تو 2 پیش کے ساتھ، اور ہم اس کو ایز اے سبجیکٹ یوز کرتے ہیں، وہ اس کی اصلی حالت ہے. اور جب یہ حالت بدل جاتی ہے تو 2 زبر بدلی ہوئی حالت آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو پھر ہم نے اس کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کی تھی، جیسے یہاں بھی ہے حل فعل خیرن، فعل خیرن. تو یہاں بتائیں کیا بات ہو رہی ہے؟ اس نے کیا خیر کا کام، اچھا کام ہے نا. اس نے کیا، کرنے والا وہی ہے، اس سبجیکٹ ہے فعلا کے اندر چھپا ہوا وہ. تو خیر اچھی بات، اچھا کام. تو ذکرہ یہ آپ نے آج اس کو ہوم ورک آپ کو دیا گیا تھا، امید ہے آپ نے اچھا سے اس کو کر لیا ہے. پھر عبدہ عبدو ہوم ورک میں تھا. اچھا یہاں عبدہ اس نے عبادت کی، عبدون سب نے عبادت کی. تو اگلا لفظ بنتا ہے عبدتا. کسی نے پوچھا نہیں اس کے اوپر، کسی کے ذہن میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے؟ کیونکہ پیچھے تو یہ دیکھیں نا تھا ذکرتا، ذکرتا، ذکرتو، ذکرتم. یہاں یہ تھوڑا بن گیا عبدتا، دال نہیں پڑا جا رہا، سیدھا جا کے با تا سے مل رہا ہے، عبدتا، عبدتو، عبدتم. تو اس پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ آسانی کے لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. عربوں نے ایسے کیا تھا، ایسے پڑھا تھا، ہم بھی ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. ان سے عبدتا پڑھنا مشکل ہو رہا تھا انہیں، ذکرتا تو چلے پڑھا جا رہا تھا لیکن عبدتا نہیں پڑھ پا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہم پڑھیں گے عبدتا، عبدتو. دال لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. کن 3 صیغوں میں؟ عبدتا، عبدتو، یعنی عبدتا، عبدتو، عبدتم. عبدنا ویسے ہی ہے جیسے ذکرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی تبدیلی ہے، معمولی سی، ذہن میں رکھنے والی بات ہے. آئیے آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ دارابا، دارابا اس نے مارا، سامیہ اس نے سنا، علیمہ اس نے جانا، اور عاملہ اس نے عمل کیا. 4 افعال ہیں آج بھی. ان میں سے 2 کو ہم انشاءاللہ آج کلاس کے اندر پڑھ لیتے ہیں، 2 کی آپ ہوم ورک کے طور پہ پریکٹس کریں گے. تو سب سے پہلے آ گیا دارابا. دارابا ضرب کہتے ہیں، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ضرب لگانا، مارنا. تو دارابا اس نے مارا. اچھا قرآن میں یہ جو دارابا ہے نا اس کے مختلف معنی آتے ہیں. ایک دارابا مثلاً بہت دفعہ آتا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کی. کیا کیا؟ مثال بیان کی. تو
جیسے وہ ہے نا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، تو وہاں پر آتا ہے یہی والا ضربا والا. تو اسی طرح آپ نے یہ ضربا بھی ہم صرف پڑھ رہے ہیں، اس نے مارا والا. ویسے ذہن میں رکھ لیں کہ ضربا مسئلہ مثال بیان کی، ٹھیک ہے. اس وقت مارا والا معنی نہیں آئے گا، بتانے والا، مثال بیان کرنے والا معنی آئے گا. تو ضربا کا ٹیبل بالکل اسی طرح، اسی وزن پہ، کوئی مختلف نہیں ہے. ایک چیز آپ نے اگر سیکھ لی، ایک معنی اس نے مارا ضربا، باقی معنی خود بخود آگے ضربو. اب آپ کے برین کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے. میں نہ بھی بتاؤں آپ فوری کہیں اچھا اب یہ ایک نہیں ہے، ان سب نے مارا ہے. ضربتا، یہ کوئی سامنے ہے، ضربتا اس نے مارا ہے. ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، اور ضربنا ہم سب نے مارا. جی کون کروائے گا؟ اب آپ کروائیے، آپ کی باری. سسٹر جویریہ کروا دیں. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ایکسیلنٹ سسٹر، بہت اچھا کروایا. سسٹر رابعہ آپ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ایکسیلنٹ سسٹر، بہت اچھا. سسٹر فخندہ آپ کروائیے، پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ الرحمن الرحیم. ضربا اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ایکسیلنٹ سسٹر، بہت اچھا، آپ نے بہت خوب ہو گیا. اچھا جی، اب جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ضربا سے عربی بول چال، اور اسی طرح ہے عربی بول چال. تو آپ میں سے میں کس کو لوں؟ سسٹر عفت آرا، آپ بتائیے. اگر آپ سے کہا جائے حل ضربتا، کیا جواب دیں گی؟ ما ضربتو. اس کا معنی آپ کے ذہن بنا رہے، خود بخود ترجمہ بنا رہے؟ معنی کیا معنی ہے ما ضربتو؟ میں نے نہیں مارا، میں نے ویری نہیں گڈ، مارا. ایکسیلنٹ. بس یہ دیکھیں، یہ اب آپ کا ایکسپرٹیز کا لیول ہو رہا ہے کہ ہم خود بخود بتا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں حل ضربا، کیا جواب دیں گی؟ ما ضربا. ایکسیلنٹ. حل ضربتم؟ ما ضربنا. اچھا حل ضربو کا مجھے معنی بتائیں. حل ضربو؟ ان سب نے نہیں، کیا ان سب نے مارا؟ ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک ہے. بس یہ چیز ہے، یہ بول چال کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ عربی کو عربی کے انداز میں جواب دینا، اور معنی آپ کا ذہن خود بخود بنا لے اس کا. ٹھیک ہے، چلیں. اب ہم وہی والا کلیہ، یہ بات میں نے آپ سے کہا تھا نا، بار بار بتائیں گے تاکہ آپ کو اچھی یاد ہو جائے. کل ابھی شروع ہوئی تھی، بار بار ریپیٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. تو ہم نے کل بھی کہا تھا کہ زائدن دو پیش، یعنی تنوین میں سے دو پیش آئے گا جب اسم کے اوپر، اسم کی وہ نشانی جس میں دو پیش ہوں، وہ ہم کہیں گے اس کی اصلی حالت ہے. تو اسم اصلی حالت میں سبجیکٹ ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے. اور جب اس کی حالت بدل جاتی ہے، یعنی کاشف کبھی کچھ کر رہا ہے، ابھی کاشف پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو عربی کلیے کے حساب سے دو پیش والی حالت ہے میری سبجیکٹ. اگر آپ پڑھا رہے ہو، میں سن رہا ہوں، میری حالت بدل گئی، میں اصلی حالت میں نہیں رہا، اب میں پڑھ رہا ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں پڑھا نہیں رہا، تو میں کاشفن دو زبر والی حالت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی حالت عربی میں نشانی کیا ہے؟ دو پیش اور دو زبر سے فرق ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کو بھی ذہن میں رکھ لینا ہے. اب جب میں نے کہا، میں سسٹر سدرا کو لے رہا ہوں اپنے ساتھ. سسٹر سدرا انمیوٹ کریں. اگر میں کہتا ہوں حل ضرب زیدن، سسٹر سدرا صرف آپ نے مجھے جواب یہ دینا ہے کہ کس نے کس کو مارا ہے. زید نے حل کیا، ضربا اس نے مارا ہے، زیدن زید کو، اس نے زید کو مارا ہے. ایکسیلنٹ. اس یہ آپ نے نے کوئی بھی ہو بالکل صحیح، سکتا ہے، مذکر مؤنث نہیں مذکر ہے. ہم یہ دیکھیں نا، ہاتھ اس طرف ہے، ضربا ہم بات کریں نا اس نے، تو یہ مذکر ہے، ایک ہے. یہ تو پہلے ہی طے ہے، ان چیزوں کو نہ چھیڑیں. جو آپ نے جو صحیح بات آپ نے کی نا، وہ یہ کی کہ آپ نے ٹکڑے کر کے کہا ضربا اس نے مارا زیدن زید کو. زیدن زید آبجیکٹ ہے. تو یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے میری، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حل ضربا زیدن میں
क्या मारा, किसने मारा, दरबा, उसने मारा, किसको, जैद को। तो जैद ऑब्जेक्ट है, मारने वाला कौन है, उस वो जमीर है, ठीक है, वो इसम जमायर में से सॉरी यानी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका जवाब भी दे दें जरा साथ। हल दरबू जैदन, क्या जवाब देंगी आप? अच्छा सिस्टर सिद्रा शायद म्यूट कर चुकी हैं जी। सॉरी मा दरबू जैदन। हाँ नाम भी हो सकता है वैसे, लेकिन हम कहते हैं मारना अच्छी बात नहीं, हम वैसे फर्ज कर रहे हैं ये माँ दरबू जैदन, आप लोग की प्रैक्टिस हो जाए माँ की भी। नहीं दरबू, नहीं मारा उन सब ने जैद को, लेकिन नाम हो सकता है, और अगर उसने मारा है तो फिर हम कहेंगे नाम। तो अगर मैं आपसे कहूँ हल दरबता जैदन, तो क्या जवाब देंगी? मा दरब नाम दरबनी, मा दरबनी दरबता, दरबतू, दरबतू, ठीक है, और दरब तुम, दरबना, ठीक हो गया? दरबना। हाँ बस जज़ाकल्लाह। बस छोड़। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। समी अल्लाह, समी अल्लाहु लिमन हामिदा से आपको सामिया का माना जहन में है? हमने ये नमाज के दरमियान पढ़ा था, समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, और उस वक्त मैंने ये बात आपसे कही थी ये माजी का सीगा है। आज हम ये सीखने जा रहे हैं सामिया, उसने सुना, माजी में बात हुई, उसने सुना, वो सुन चुका है। तो देखें वो कितनी प्यारी तस्बीह है, समी अल्लाहु लिमन हामिदा, कंफर्म। माजी में जो चीज होती है ना हो चुकी होती है, इसलिए हमें कंफर्म होता है। यानी अगर मैं ये कहूं कि कल हमने कुरान की क्लास पढ़ी थी, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना, सबको पता है पढ़ी थी, हो चुकी है, क्लास कंफर्म्ड है। तो बिल्कुल उसी तरह सामिया, माजी की बात। तो हम नमाज में ये तस्बीह पढ़ते हैं, वहां से आपको ये याद है, एक दफा फिर ज़हन में रख लें, सामिया उसने सुना, सामिया उसने सुना। तो आइए हम इसको कर लेते हैं, इसका टेबल कौन करवाएगा? ये अब तो आप खुद से भी कर सकते हैं, बहरहाल एक दफा मैं करवा देता हूँ, फिर आपसे करवाना शुरू करते हैं। सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समे तू मैंने सुना, समे तुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। चलें जी, सिस्टर मिसेस खालिद आप करवाइए। सामिया उसने सुना, सामिउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समीना हम सब ने सुना। जी सिस्टर समीरा आप करवाइए। समिआ समिआ ने सुना, समिउ उन सबने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सबने सुना, समिअना हम सबने सुना। एक्सीलेंट सिस्टर, और इशारे कर रही हैं, साथ साथ इशारे लाजमी करने हैं साइड पे, सामिया एक उंगली से, जी सर सामिउ सर। हाँ, और समेता, समे तू, समे तुम, समे ना। सिस्टर आफिया गनी आप करवा दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सिस्टर आफिया अनम्यूट कीजिए खुद को और करवाइए, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। अच्छा सिस्टर आफिया गालिबन नहीं है। सिस्टर फरखंदा नूर आप करवा दीजिए। समिआ उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समीतु मैंने सुना, समीतुम आप सबने सुना, समेना हमने सुना, हम सब ने सुना। वेरी गुड सिस्टर, बहुत खूब, सही करवाया आपने। तो हमारे साथ हैं सारे आप कीजिए अनम्यूट, और मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं हल सामिउ, तो आप जवाब क्या देंगे? नाम सामिउ, नाम सामिआ, सामिउ। हाँ, हल समेता क्या जवाब देंगे? नाम समेतु। वेरी गुड। हाथ का इशारा किस तरफ करेंगे? अपनी तरफ एक उंगली के साथ। एक्सीलेंट। हल समेतुम कहाँ करेंगे? नाम समेना आगे की तरफ सब उंगली। वेरी गुड। नाम समेना अपनी तरफ, फिर ठीक हो गया। अब आइए जी, हम कहते हैं अल कुरान
یعنی القرآن، یہ اصل میں القرآن ہی ہے، اصلی حالت دو پیش والی، پتہ ہے نا آپ کو، ایک پیش گر بھی جاتا ہے الف لام لگنے کی وجہ سے. تو یہ کلیہ یاد ہے، یہ بھول گئے ہوئے ہیں. ہم نے کہا تھا یا الف لام لگے گا یا دو پیشیں آئیں گی، دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، یہ نہیں ہو سکتا. یاد ہے آپ کو؟ تو اس لیے اب کیا ہوا ہے، یہاں پر چونکہ القرآن آیا تو الف لام کی وجہ سے یہ دو پیش ایک پیش رہ گئی. لیکن ہمیں یہ نشانی ذہن میں رکھنی ہے کہ دو پیش میں سے ایک گر گئی تو ایک رہ گئی ہے، یہ اصلی حالت، سبجیکٹ کی حالت. تو القرآن سبجیکٹ حالت میں اور القرآن آبجیکٹ کی حالت میں. ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کو ہم لگاتے ہیں عربی کے اس کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ کیا فکرہ بنتا ہے ہمارا. بڑا مزے کا فکرہ بنے گا. حل سمع القرآن یا قرآن. تو اب ہماری سسٹر نادیہ جو ہے نا وہ ان میوٹ کریں اور پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اس میں. آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یہ کیا بات ہے حل سمع القرآن؟ اس میں نا وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیونکہ قرآن ایک خاص مطلب اسم معرفہ کہیں گے ہم اس کو، تو اس وجہ سے القرآن اس کے ساتھ آیا ہے. اور یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس نے قرآن سنا. ایکسیلنٹ. اصل بات یہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ترجمہ صحیح سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. جواب میں آپ کیا کہیں گی؟ نعم سمع القرآن، جی ہاں اس نے قرآن سنا. ایکسیلنٹ. قرآن سننا اچھی بات ہے نا، ہم فرض کر رہے ہیں کہ ہاں اس نے قرآن سنا. حل سامع القرآن، کیا جواب دیں گی؟ نعم سمع القرآن، کیا انہوں نے قرآن سنا؟ جی ہاں انہوں نے قرآن سنا. زبردست. یہ ترجمہ اب ہم خود سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں لکھا نہیں ہوا. ماشاءاللہ آپ سب اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب آپ یہ سارا ترجمہ خود بخود کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ڈسکشن اسی طرح ہم کر سکتے ہیں. تو آج کے ہوم ورک میں ہمارا جو آج کا نیا ہے وہ ہے علیمہ. اس نے جانا. علیمہ سامیہ کی طرح. علمو ان سب نے جانا. علمتا آپ نے جانا. جب میں کیا کروں سب میرے ساتھ کیا کریں. علمتو میں نے جانا. علمتم آپ سب نے جانا. علمنا ہم سب نے جانا. اور ہوم ورک میں دو دے رہا ہوں آپ کو. عمیلہ اس نے عمل کیا. دونوں آسان ہے، دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو صرف آپ نے پرناؤنس صحیح کرنا ہے. علیمہ اور عمیلہ. عمیلہ اس نے عمل کیا. عمیلو ان سب نے عمل کیا. عملتا آپ نے عمل کیا. عملتو میں نے عمل کیا. عملتم آپ سب نے عمل کیا. اور عملنا ہم سب نے عمل کیا. تو یہ دو آپ کے ہوم ورکس ہیں، انہیں اچھا سا ہم نے تیاری کرنی ہے. اور آج کا ہوم ورک آج کا جو ہمارا نقطۂ تعلیم ہے وہ جو 7 ہوم ورکس میں سے ہم روزانہ ایک ایک بات کرتے ہیں، تو ان میں سے چوتھا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے معلم بنا کر بھیجے گئے تھے. تو اگر وہ معلم ہیں یعنی پڑھانے والے، تو کیا ہمیں ان کا اسٹوڈنٹ نہیں بننا چاہیے؟ اور اگر بننا چاہیے، یقیناً ہم سب کو بننا چاہیے، تو کیسے؟ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کام کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہے. یعنی علم حاصل کرنا ایسی چیز ہے. اب ذرا تصور میں لائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ اس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت کے فرشتے پر پھیلائے ہوئے ہیں. تو کیا اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا ہے اور اللہ کے نبی نے اس کی ہمیں خبر دی ہے. لہٰذا ہمیں پوری توجہ سے، شوق اور محبت سے علم کو سیکھنا چاہیے. صرف یہ نہیں کلاس اٹینڈ کر لی، وقت نکلا تھوڑا سا، نہیں، آپ پوری طرح وقت نکالیں اس کے لیے. آپ اس کی کتاب کو روز پڑھنے کی کوشش کریں، چاہے تھوڑا بہت پڑھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو آج میں نے میسج میں بھی بھیجی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو اس کو پورے شوق سے سیکھیے کہ آپ کو یہ ٹائٹل مل رہا ہے، یہ ایوارڈ مل رہا ہے کہ بہترین شخص کا. ہمیں زندگی میں چھوٹا سا کوئی ایوارڈ مل رہا ہو نا تو ہم اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں. تو آپ کا کوئز آ رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر کوئز کی تیاری کریں گے کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے. تو یہی درخواست ہے کہ اس کتاب کو بھی پڑھیے، قرآن سے بھی دیکھیے. آج کے بعد آپ کے لیے کوئز کے دن تک تقریباً
5 दिन है ना, आज मंगल है तो बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, बल्कि 6 दिन है। मंगल को यानी कमिंग ट्यूसडे आपका है, तो 6 दिन में आप अगर हर लेसन 2-2 लेसन भी रोजाना अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, वर्क बुक को देख लें, अगर नहीं कर सके तो उसे कर लें, कोई सवाल हो हमसे पूछें, हम सब अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। एक दफा रिवीजन भी करेंगे, लेकिन उस रिवीजन पे सिर्फ नहीं रहें। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, अगर आप वर्क बुक को उस वक्त तक कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह उस दिन रिवीजन में आपकी वो भी सारी साथ रिवाइज हो जाएगी और आसानी भी होगी। आपके जो सवालात हो साथ साथ पूछना चाहते हैं पूछिए, रिवीजन डे पर भी पूछिएगा, तो इंशाल्लाह हम किताब से देखकर भी पढ़ेंगे। और इस तरह से आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सबक के इख्तिताम पर 131 अल्फाज जो नमाज में आए वो पढ़ लिए, और अल्लाह के फजल से कुरान में आने वाले 30,000 से ज़ायद 30,797 अल्फाज हमने सीख लिए। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, इस पर गौर करने, याद करने, इस पर अमल करने, इसको फैलाने, इसके नफाज की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।